ہر پل جیو ڈرامہ من مست ملنگ بن چکا ہے، بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ۔ اس میں ہمیں دکھایا جائے گا کہ کبیر جو ہوتا ہے وہ ریا کو پڑھانے کے لیے نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ بات سوچ کے ریا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہے کہ کبیر کیوں نہیں آ رہا، وہ اسے بات بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اسی وجہ سے ریا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ابدیدہ ہو جاتی ہے۔ اس پر کشف جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو تمہیں بھی اعتراض کر لینا چاہیے، تمہیں بھی اس کو کہہ دینا چاہیے کہ تم بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس پر ریا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس پر وہ اٹھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ چلو ہم لوگ کبیر کے گھر چلتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ رات کے اس پہر ہم لوگ کیسے جائیں گے۔ اس پر جو ہوتی ہے ریا وہ کہتی ہے میں کچھ کر لوں گی۔ اس پر پہلے تو وہ اپنے بھائی بہن کو جو ہے وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کہتی ہے کہ شور کم کریں۔ اس پر اس کا بھائی کہتا ہے کہ بیٹا آپ ایسا کرو، دروازہ بند کر کے پڑھ لو اور ہم لوگ نہیں آتے تمہاری طرف۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ تم جاؤ۔ اس پر ریا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، میں اب دروازہ بند کر کے ہی پڑھوں گی۔ اس پر وہ جھوٹ بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ گھر سے نکل جاتی ہے۔ جیسے گھر سے نکلتی ہے تو وہ کبیر کے دوستوں کو کال کرتی ہے اور وہ دونوں ہی آ جاتے ہیں، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بس گارڈس کو جو ہے وہ سنبھال لیجیے گا، ہم لوگ کبیر سے میں مل کر جلدی سے واپس آ جاؤں گی۔ اس میں ریا جو ہوتی ہے وہ کبیر کے گھر چلی جاتی ہے، اور سب لوگ جو ہوتے ہیں اس کی فیملی سو رہی ہوتی ہے، تو کبیر جو ہوتی ہے کبیر بھی اپنے روم میں سو رہا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں ریا جو ہوتی ہے وہ کبیر کے روم میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی کبیر کے روم میں جاتی ہے تو کبیر کو 8 ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی میرے روم میں ہے۔ اس پر ریا جیسے ہی اس کے پاس جاتی ہے تو کبیر اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کون ہو تم۔ اس پر ریا جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اتنا بھی اندھیرا نہیں ہے کہ تمہیں میں نظر نہ آؤں۔ اس پر کبیر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کری ہو، اگر تمہیں یہاں پہ کوئی دیکھ لیتا تو۔ اس پر کبیر تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، وہ جلدی سے جا کر دروازہ بند کرتا ہے اور لائٹس آن کرتا ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے ریا وہ کہتی ہے کیا ہو گیا، کبیر کہاں ڈر گیا۔ اس پر جو ہوتا ہے کبیر وہ کہتا ہے ہاں تمہارے لیے ڈر گیا، کیونکہ اگر تمہیں یہاں پہ کوئی دیکھ لے گا تو تمہاری عزت پہ آنچ نہ آئے، کوئی تمہیں کچھ نہ کہے گا، کیونکہ پھر مجھ سے وہ ذرا بھی برداشت نہیں ہوگا۔ اس پر ریا جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ ہاں تم تو شادیاں کروا رہے ہو، اس کے ساتھ گھوم رہے ہو اور تمہیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس پر کبیر جو ہوتا ہے وہ سلام پڑتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب تمہیں جیلسی ہوئی کہ میں اس کے ساتھ گھوم رہا ہوں۔ اس پر وہ ریا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے۔ کبیر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف ہماری بھابھی کی بہن اور یہاں پہ رہنے کے لیے آئی ہے، اور میرا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ منگنی کی ہو، نہ ہی میرا کسی کے ساتھ رشتہ ہوا۔ اس پر ریا جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی خوش ہو جاتی ہے۔ اس پر کبیر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آخری سانس تک تم سے محبت کروں گا اور تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، باقی تم جلدی سے تیاری کر لو میرے گھر آنے کی۔ اس پر جو ہوتی ہے ریا وہاں سے جانے لگتی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اب میں نے جا کر نوافل بھی عطا کرنے ہیں شکرانے کے، کیونکہ میں نے منت مانگی تھی کہ اگر تمہاری جو ہے رشتہ نہ ہوا ہوگا تو میں تو وہ نوافل ادا کروں گی، وہ بھی شکرانے کے۔ اس پر کبیر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ ریا جیسے ہی دروازے کے پاس جاتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اب تو یہاں پہ پردے لگوا لو، تو اس پر کبیر جو ہوتا ہے وہ حوصلہ لگ پڑتا ہے۔ ریا جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی جیسے آئی ہوتی ہے ویسے ہی گھر واپس چلی جاتی ہے۔ دوسری دن ریا جو ہوتی ہے وہ کبیر کے پاس پڑھنے کے لیے جاتی ہے، لیکن کبیر پھر بھی نہیں آتا۔ اس پر کشف کی ماں جو ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے ریا کی بہن سے ملنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ آتی ہے تو وہ اس کو کہتی ہے کہ ریا تو آپ کی طرف ہے نا۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، ریا تو میری طرف نہیں، بلکہ ریا کو تو کبیر پڑھا رہا ہے، اور وہ بھی پہلے کشف کو بھی کبیر نے پڑھایا، تو اس وجہ سے کشف کو بہت اچھے نمبر آ گئے، تو اسی وجہ سے ریا بھی اس کے پاس پڑھ رہی ہے۔ لیکن یہ بات جو ہوتی ہے وہ ریا کی بہن کو نہیں پتہ ہوتی، تو جیسے ہی اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ہاں کشف ریا کی بہت ہی اچھی دوست ہے، ہر کام میں اس کا ساتھ دیتی ہے، ہر معاملے میں اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس پر جو ہوتی ہے کشف کی والدہ وہ کہتی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان دونوں کی دوستی ایسے ہی سلامت رکھے۔ اس پر جو ہوتی ہے ریا کی بہن وہ بہت زیادہ غصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے ریا کا کبیر کے پاس ہونا۔ اس پر جو ہوتی ہے کشف کی والدہ جیسے ہی جاتی ہے تو ریا کی بہن جو ہوتی ہے وہ جاتی ہے درگاہ پہ، کیونکہ وہیں پہ وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس پر جاتی ہے، جیسے ہی وہ وہاں پہ جاتی ہے تو وہاں پہ کبیر بھی ہوتا ہے، اور ریا جو ہوتی ہے وہ کبیر سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور اس کی جو گلے میں چین ہوتی ہے اس کو اس نے ٹچ کیا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کی بہن دیکھ لیتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں وہاں سے ریا کو لے کے وہاں سے گھر چلی جاتی ہے۔ گھر جیسے ہی جاتی ہے تو بہت زیادہ تماشا کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وہ ہمارا جو ہے وہ گناہ گار ہے، اس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ اس پر ریا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ روتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ آپ بھول کیوں نہیں جاتی، جب وہ بچہ تھا، بچے سے غلطی ہو گئی تو اس نے جان بوجھ کے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس پر وہ جو ہوتی ہے ریا کی بہن وہ کہتی ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں برباد ہو گئی، میں تباہ برباد ہو گئی، مجھے طلاق ہوگی، اور وہ بھی صرف اس کی ماں کی وجہ سے، اور اس کے بیٹے نے کبھی نے ہمارے باپ کو مار دیا، ہمارے سر سے ہمارا باپ چھین دیا، اور تم اسی سے محبت کرتی ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں ہوگی غلطی، اب میں کچھ نہیں کر سکتی، میں کرتی ہوں اس سے محبت اور میں نے اسی سے ہی پڑھنا ہے۔ اتنے میں اس کا بھائی بھی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیٹا تم نے اچھا کام نہیں کیا۔ اس پر جو ہوتی ہے ریا وہ کہتی ہے کہ اب میں نے کر لیا ہے جو بھی کرنا تھا، اب آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ دوسری طرف ریا کی ماں کو کبیر کی ماں کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے سب معاملے کو، تو وہ کبیر کو کہتی ہے کہ تم جو ہے وہ اس کو دل و دماغ سے اپنے نکال دو۔ اس پر جو ہوتا ہے کبیر وہ کہتا ہے کہ وہ تو میری ہاتھوں کی لکیروں میں ہے، میں اس کو کیسے نکال سکتا ہوں۔
इस बार जो होती है उसकी माँ वो कहती है कि तुम फिर वो लकीर ही ख़त्म कर दो ताकि वो तुम्हारे दिल दिमाग में ना रहे और वो इस घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती। इस बार अगर कबीर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है दरवाजे की तरफ, वहाँ पे से कांच पे अपना हाथ जो है वो कट करवा लेता है। इस बार सब घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं। कबीर जो होता है वो कहता है कि अगर मेरे हाथों की सारी लकीरें भी ख़त्म हो जाए लेकिन फिर भी कबीर जो है वो रिया से मोहब्बत करके, और रिया ही कबीर की किस्मत है, इसके सिवा कोई भी उसकी किस्मत में नहीं आ सकती। इस बात उसके घर वाले तमाम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उसको कैसे समझाया जाए। दूसरी तरफ रिया कबीर की भाभी की बहन जो होती है उसको तो मौका मिल जाता है उसके सामने अच्छा बनने का। वो जाते ही उसकी पट्टी करती है और बहुत ही प्यारा और नाजुक से वहाँ पे बैठी रहती है उसके रूम में। जैसे ही रिया कॉल करती है कबीर को तो वो कबीर कॉल नहीं उठाता बल्कि उसकी बहन कॉल को उठा लेती हैं। अब उसकी आवाज़ सुनते ही कॉल कट कर देती है तो रिया को ऐसा लगता है कि जैसे कबीर ने मेरी आवाज़ सुनते ही कॉल कट कर दी, लेकिन ऐसा कोई भी मामला नहीं होता क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता। दूसरी तरफ जैसे ही कबीर को इस मामले का पता चलेगा तो वो तो दौड़ता हुआ आएगा, लेकिन रिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन कश्यप जो होती है वो करती है कबीर के दोस्त को कॉल और उससे पूछने के लिए कि कबीर को क्या हुआ है। इस बार वो उसको बताता है कि कबीर ने अपने हाथ पर कट लगा लिया क्योंकि उसके घर वालों ने उसको कहा था कि वो रिया को जो है वो भूल जाए। ये बात सुनते ही रिया और कश्यप जो है वो भागते हुए आ जाते हैं कबीर के घर और आते ही कहते हैं कबीर कबीर कहाँ है। लेकिन जैसे ही अम्मा सा देखती है तो वो रिया को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अब रिया को जो है वो बहुत ज़्यादा बातें सुनाएगी। लेकिन जैसे ही कबीर को इस मामले का पता चलेगा तो कबीर जो है वो रिया की ही साइड लेगा क्योंकि वो रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मस्त मलंग पसंद है और उसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।